अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, शेर अफजल मरवत ने किस तरह पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, किस तरह इमरान खान साहब के हाथ पांव काट करके इमरान खान को माजूर कर दिया है, ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और तहरीक इंसाफ के जो वकला के दो बड़े धड़े हैं वो आमने सामने आ चुके हैं इस वक्त, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के घर की लड़ाई भी बीच चुराहे जो है वो पहुंच चुकी है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन काम, खबरों की तफसील में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे पसंद आए ना आए। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट होगी तो कंटेंट बेहतर होता चले जाएगा। नाज़रीन काम, खबरों की तरफ आते हैं। छोटी छोटी खबरें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है बादस गिरफ्तारी वो दायर कर दी गई है। लतीफ़ खोसा इंतज़ार पंजोता इजाज़ के ज़रिए दरख्वास्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर की गई है, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिए हैं और दरख्वास्त ज़मानत में चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल को फ्रीक बनाया गया है। एक तो नाज़रीन काम, ये इमरान खान साहब के हवाले से अच्छी खबर, और अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक जो है मुलतवी कर दिया, यानी कि 4 दिसंबर को अब इसकी दोबारा समाअत होगी। दूसरा नाज़रीन काम, इसके अलावा जो एक और ख़बर है जिसमें आपको पता है फटे पड़े में इमरान खान साहब की चेयरमैनी का जो रौला है, उसमें आज जो है वो उसकी समाअत हुई। उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये तोशा खाना का जो फैसला मुअत्तल नहीं किया गया तो जो पार्टी है उसको पॉलिटिकल पार्टी मुतासिर होगी और इसके नताइज इंतहाई तबाकुन होंगे। और 8 फरवरी को कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुझे कहा गया कि 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो इमरान खान के बगैर ही PTI कुछ नहीं है। तो जबकि जो परवेज़ हैं उन्होंने जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो दलाइल दी और इसमें फैसला महफूज कर लिया गया है आज। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका फैसला अभी तक नहीं आया, यानी कि इमरान खान साहब का ये ऑर्डर जो अपील वाला है ये मुअत्तल होता है नहीं होता, इमरान खान साहब चेयरमैन रहते हैं या नहीं रहते, इसका फैसला अभी आना है। नाज़रीन काम, अब आते हैं सबसे पहले जो बुशरा बेगम और उसकी बहनों की लड़ाई है, ऑडियो लीक हुई है बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा के साथ, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। फिर शेर अफजल मरवत और वकला वाला जो धड़ा उसके ऊपर आते हैं। नाज़रीन काम, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के इख्तलाफात से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आई है। अब ये मुबैना नहीं रही क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो लिहाजा ये ऑडियो हकीकत पर मबनी है। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब के इसके ऊपर रद्दअमल भी आया और उन्होंने जो रद्दअमल दिया वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम, उन्होंने कहा चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई जिसमें दोनों चेयरमैन PTI के बहनों से अपने इख्तलाफात खुल कर जो है वो उसमें नज़र आ रहे हैं। और क्या उस ऑडियो में कहा गया, तमाम ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप ऑडियो सुनेंगे तो शायद आपको समझ जाए, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ उस ऑडियो में जो बुशरा बेगम ने गुफ्तगू की है लतीफ़ खोसा के साथ। नाज़रीन काम, चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की जो ऑडियो है उसमें सुना जा सकता है कि वहाँ अब बुशरा बेगम ये कहती हैं कि हमारा वहाँ पर मसला पड़ गया था क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थी, बल्कि हमारी तो अच्छी खासी हो गई थी। जिस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही है कि वहाँ काफ़ी इशू खड़ा हो गया था, तो मैंने ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आप के जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो मैं उन्हीं को दे दूंगी। यानी कि इमरान खान साहब के जो केस है उन्होंने कहा कि जो लेट हो रहे होंगे मैं समझूंगी कि लेट हो रहे हैं वो भी मैं लतीफ़ खोसा साहब को दे दूंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी से कहते हैं कि चले बरकैफ, वो कहती हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की है, यानी कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो बुशरा बेगम लतीफ़ खोसा को कह रही हैं कि लतीफ़ खोसा ने उनके साथ बदतमीज़ी की है। क्यों ये मामला है जब लतीफ़ खोसा से इमरान खान साहब की बहनें उनके दफ्तर में मिलने गई, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा असल में हुआ यूँ। फिर बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा की बात काट कर कहती हैं, उन्होंने कहा कि उसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की इतनी हिम्मत हो। तो मैंने आगे से ये कहा उनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस से चली जाएं। बुशरा बीबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप उस तरीके से मत बोलें, वो ज़्यादा बोली तो मैंने खान साहब से कहा नहीं बस मेरे वकील वही हैं तो मैं उठकर आ गई। ठीक है, वो बोलती रही, उन्होंने कहा तो मेरे वकील वहीं रहे तो उन्होंने कहा कि मैं उठकर आ गई। बुशरा बेगम ये कह रही हैं।
تو لطیف کھوسا جواب میں کہتے ہیں برکیف پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. بشرا بی بی ایک بار پھر لطیف کھوسا کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم نے جانا نہیں تھا, کھوسا صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ تم لوگ جا کر ملو, میں نے کہا ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, پھر خاموش ہو گئی. تو سردار لطیف کھوسا نے کہا میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں, میں نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیں بار بار آپ ضد مت کریں, جس طرح سے میں مناسب سمجھتا ہوں مجھے کرنے دیں. اسی بات پر انہوں نے کہا جی بدتمیزی کی ہے, میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی. اس کے بعد ناظرین کرام یہ وہ اور اس میں مزید جو بشرا بی بی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی تھی, وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ, ہم تو ان سے ویسے ملنے کے لیے گئی تھی. ہاں آگے ان کا رویہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے, سائفر کے حوالے سے, تمہارے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے اتنا برا بولا. یہ وہ آڈیو میں ہے. اب یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی اور بشرا بیگم کی لڑائی کھل کر کے سامنے آ گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے ایک بار جیل کے باہر آ کے کہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیں, تھے اور رہیں گے. اس کے اوپر پھر سوال اٹھا تھا کہ علیمہ خان ایسا کیوں کہتی ہیں. تو اب الزام یہ آ رہا ہے بشرا بیگم کے اوپر, یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں, پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں, اور دوسری جانب جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ خاندان کے اندر سے کسی کو جو ہے وہ چیئرمین شپ دی جائے. اب آتے ہیں شیر افضل مروت کی طرح. میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو معذور کر دیا ہے. یہ اب میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر لڑائی والی بات پہ جاتے ہیں. ناظرین کرام اس وقت 2 دھڑے سامنے آ چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو وکلا ہیں ان کے. ایک تو شیر افضل مروت والا جو ہے وہ دھڑا ہے, اور ایک شعیب شہین والا دھڑا ہے. اب یہ 2 گروپ کون کون ہیں اس میں جو ہے وہ ایک دھڑا ہے لطیف کھوسا, انتظار پنجوتا, نعیم پنجوتا, ٹھیک ہے, یہ ایک دھڑا ہے. دوسرا ہے شیر افضل مروت والا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر والا ہے. اس میں لطیف کھوسا, انتظار پنجوتا, نعیم پنجوتا اور شعیب شہین, یہ ایک دھڑا ہے. لطیف کھوسا بھی ان میں آتے ہیں. اور شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر علی, سینیٹر ظفر علی, یہ ایک دھڑا ہے. ناظرین کرام اب ان کی ہو گئی ہے لڑائی شروع. اب ان کی لڑائی کس طرح شروع ہو گئی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن شیر افضل مروت نے ہاتھ پاؤں کس طرح کاٹے عمران خان صاحب کے. اور اس وقت عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت ہے. آپ کہیں گے کس طرح ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ناظرین کرام یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی واردات ڈال رہے ہیں میرے مطابق, میرا تجزیہ ہے, میرا انالیسز ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں, عمران خان صاحب کا مرید ہوں, بلا 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 کر کے اس نے اپنی جگہ بنا لی. سینئر نائب صدر ہیں, اور جو چیئرمین ہے اسی جو گوہر خان ہے, یہ اس کے کہنے کے بڑے خاص دوستوں میں سے ہیں شیر افضل مروت کے. تو ان کو چیئرمین شپ مل گئی, تو قبضہ ہو گیا ان کا. اب یہ ہوا کیا ہے, ہاتھ پاؤں کس طرح کاٹے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس فارمولا والی جو آپشن ہے یہ بہت پہلے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی. تو ناظرین کرام انہوں نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. اب میں نے جو کہا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں. اب انہوں نے کس طرح مائنس فارمولا والا, آپ کو پتا ہے کہ کب سے یہ بات چل رہی تھی, اور کب سے عمران خان صاحب کو آفر کی جا رہی تھی, کب سے کہا جا رہا تھا کہ آپ پارٹی کسی اور کے ثبوت کر کے جناب آپ کہیں پتلی گلی نکل لیں تو آپ کے لیے اسی میں بھلا ہے. اب شیر افضل مروت نے چلاکی کیا کی, انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ اب یہ کس بھی گروپ سے ہیں, میں مزید بات کروں گا تو تحریک انصاف والے پھر مائنڈ کریں گے. تو یہ اب دھڑے بازی چل رہی ہے جو کہ لڑائیاں کھل کر کے سامنے بھی آ گئی ہیں. اب ہاتھ پاؤں کاٹ کے معذور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس سے تمام اختیارات جو ہیں وہ چلے جائیں, اور الیکشن جو ہے اس کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں بندے اتاریں, اور اس کے بعد جو الیکشن ہے اس کو کنفیوز کر دیا جائے تحریک انصاف کے الیکشن کو. اب جو بڑے گھر والے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور شیر افضل مروت کے ذریعے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب اس سے جو آج والا جو میں نے کہا نا, جو توشہ خانہ میں جو آرڈر معطل ہونا ہے, اپیل جو دائر کی ہو جس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ زیر اثر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. سیدھی بات ہے, جسٹس عامر فاروق صاحب جو بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب جب یہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ہوں گے چیئرمین اگلے, اور عمران خان صاحب جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فیصلہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا کہ جناب نہیں پارٹی چیئرمین تو عمران خان صاحب رہیں گے؟ نہیں آئے گا.
تو اب جو ہے وہ جب یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا تو اس طرح عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہ تو پارٹی ٹکٹ جاری کرنا رہیں گے، نہ کوئی پارٹی کا اختیارات رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور وہ جیل میں رہیں گے. تو باہر جو لوگ ہوں گے وہ اعلی کار کن کے ہوں گے، کن کے کہنے کے اوپر وہ تمام معاملات چلائیں گے، کہاں کہاں سے بندہ کون سا اتارنا ہے، کس کو ٹکٹ جاری کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اور بندر بانٹ جو ہے وہ چلنی ہے. تو عمران خان صاحب کے اس طرح ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں. اب ناظرین کرام لڑائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور شیر افضل مروت کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں نا ہاتھ پاؤں کاٹ کے اور دشمنی کی ہے، اچھا اگر یہ ہوتے شیر افضل مروت اتنے ہی اس کے سگے ہوتے عمران خان صاحب کے، تو یہ جو دو دھڑے سامنے آئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں. کیا عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی کو جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی پارٹی کو توڑ کے رکھ دیا جائے؟ تو ان کو چاہیے تھا نا شعیب شاہین والے گروپ کے ساتھ مل کے پارٹی کو چلاتے، دراڑے نہ ڈالتے. تو انہوں نے ڈال دیے دراڑے، اور انہوں نے جناب میری اپنا پتہ کھیل دیا. کس طرح کھیلا ذرا سنیے گا. یہ جو اعلان کیا نا جس کے اوپر کل سے جناب بجائے جا رہے ہیں کہ جناب بلے 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 اور پتہ نہیں کیا جناب کر دیا، یہ ذرا سنیں، یہ سنیے گا. ختم ہو جاتی ہے تو نااہلی آج ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پھر بیرسٹر گوہر کو جو کیا گیا نامینیٹ، کیا عمران خان دوبارہ سے سیٹ سنبھال سکتے ہیں؟ کسی نے نامینیٹ نہیں کیا. میں نے خان کی بات آپ کو کل سنا دی تھی. اگر کوئی اسی طرح اس کے برعکس کلیم کرتا ہے تو ان سے پوچھیے. اچھا یہ لطیف کھوسہ صاحب ہو گئے، شعیب شاہین کا بھی یہی بیان ہے، نعیم حیدر پنجوتا کا بھی یہی بیان ہے کہ ابھی خان صاحب نے کسی کو اناؤنس نہیں کیا. تو اب آپ خود سمجھ لیں کہ کیا واردات ڈالی جا رہی ہے شیر افضل مروت کے ذریعے، یا شیر افضل مروت اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. مطلب وہ دراڑیں ڈال کے پارٹی کو ڈیمیج کر دیا، عمران خان صاحب کا یہ کیس ڈیمیج کر دیا، اور پارٹی کے اوپر خود قابض ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ خان کے سگے ہوتے تو جناب یہ اعلان نہ کرتے، خاموش رہتے، اتحاد کر کے چلتے شیر افضل مروت صاحب، اور اتنا ہی خان صاحب کا ان کو درد ہوتا تو اس طرح یہ فیصلہ آنے سے پہلے اناؤنس نہ کرتے. اب کچھ چیزیں رہتی جا رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے جو میں نے گفتگو کی ہے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.